جی لانگ اویٹڈ ویڈیو اباؤٹ ہیموفیلیا. ہیموفیلیا جیسے کہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ایک انہیریٹڈ ڈس آرڈر ہے اور ایکس لنکڈ ڈس آرڈرس ہے اور میل میں زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہ ایکس کروموسوم کے اوپر اگر جب کوئی جین ایبسنٹ ہوگی اور دوسری طرف ایکس کروموسوم ہوگا ہی نہیں جیسا کہ میل میں ہوتا ہے، ایک ایکس اور ایک وائی ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہ بیماری ہوگی. تو اس کی ساری چیزیں ہم ڈسکس کر سکے ہیں. آگے اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں جو سمٹمز ہیں وہ بیسیکلی ان کی بنیاد کے اوپر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. جیسا کہ ایکسٹینٹ آف بلیڈنگ کتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی ایکسٹینسو ٹریٹمنٹ ہوگی، اور بعض اوقات ملٹی لیئرڈ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا ایکسٹینٹ آف بلیڈنگ. اگر مائنر بلیڈنگ ہے تو اس صورت میں ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ مائنر بلیڈنگ کیا ہوتی ہے. مائنر بلیڈنگ ہے تو اس صورت میں فیکٹر لیول کو ہم نے 30 to 40% تک ریز کرنا ہے. جن پیشنٹس کا مائلڈ ٹائپ ہیموفیلیا ہوتا ہے اس میں 30 to 40% لیول ہوتا ہے فیکٹر 8 کا، وہ لوگ یوزلی سمٹمز ڈیولپ نہیں کرتے. سمٹمز ڈیولپ وہ کرتے ہیں جو کہ ماڈریٹ اور سویئر ڈیزیز ہوں، یعنی کہ لیس دین 5% ہو تو وہ سمٹمز ڈیولپ کرتے ہیں. تو اس میں اور اگر ماڈریٹ ڈیزیز ہے تو اس میں ہمیں 70 to 80%، 70% مین کر لیں آپ، اتنا فیکٹر لیول ریز کرنا ہوتا ہے. اور اگر ویری سویئر بلیڈنگ ہے اور آن گوئنگ بلیڈنگ ہے اور یا کوئی پروسیجرز کرنے ہیں تو اس میں 100% سے بھی زیادہ ہمیں مینٹین کرنا پڑتا ہے. اور سویئر جو پروسیجرز ہوتے ہیں ان میں آپ کو کافی دن تک یہ مینٹین کرنا پڑتا ہے. بولس ڈوزز ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک دفعہ بہت زیادہ فیکٹر دے کے اس کو ڈبل کر کے اور اس کو پھر ہم مینٹین کرتے ہیں. آگے کچھ دن تک مینٹین کرتے ہیں، 5 دن تک، 7 دن تک، ڈپینڈنگ اپان دا کلینکل کنڈیشن اور پروسیجر جو بھی اس وقت چل رہا ہو پیشنٹ کا. کوئی آپریشن ہو، کوئی سرجری ہو، کوئی ایکسٹریکشن ہو، تو اس بنیاد کے اوپر فیکٹر لیول ہم اس کو مینٹین کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کے فارمولے بھی موجود ہیں، لیکن جو کلینکل اسیسمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی میں کہہ دوں کہ جی وہ پیشنٹ ہو اس میں ایسے کر لیں تو وہ کہنا جو ہے نا وہ مشکل ہوگا. ہمیں پیشنٹ کو دیکھ کے اسیس کر کے تو پھر یہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. اس میں جو زیادہ ایمرجنسی کنڈیشن ہوتی ہے وہ کرینیل بلیڈنگ، انٹرا کرینیل بلیڈنگ اور انٹرا پیریٹونیل یا جو بھی کیویٹیز ہیں باڈی کی ان کے اندر بلیڈنگ ہے، وہ ایمرجنسی ہوتی ہے. پیشنٹ شاک میں چلا جاتا ہے اور انکانشیس بھی ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں فیکٹرز کو جو ہے وہ بڑی جلدی سے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو ریپلیس کرنا جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ ادر جو کہ ہیں فیکٹرز تو آپ نے دینے ہیں. اس کے علاوہ پلازما آپ دے سکتے ہیں. فریش فروزن پلازما 15 ملی لیٹر پر kg پر ڈے باڈی ویٹ کے حساب سے ہم پلازما پیشنٹس کو دے دیتے ہیں اگر فیکٹرز اویلیبل نہ ہوں، فیکٹر کنسنٹریٹ اویلیبل نہ ہوں. اسی طرح جو کچھ پیشنٹس ہیں جن میں کہ جو ڈیسموپریسن ہے وہ کام کر جاتی ہے، اس فیکٹر لیول کو تھوڑا سا اسٹیبلائز کر دیتی ہے. 1 ویبرینٹ فیکٹر کا لیول تھوڑا سا انکریز کر کے فیکٹر 8 کا لیول تھوڑا سا اسٹیبلائز کر دیتی ہے. تو وہ ڈیسموپریسن بھی ایک ریمیڈی ہے. اس میں ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کرونک بلیڈنگ سٹیٹ ہے. پیشنٹ کو پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ یورین میں، سٹول میں یا ایپسٹیکسس کی صورت میں، نکسیر جس کو کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ بلیڈ کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ بلڈ لوز کر رہے ہوتے ہیں. پیشنٹس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا زیادہ بلڈ لوز کر رہے ہیں. اس صورت میں پیشنٹ انیمک ہو جاتے ہیں، ان کی سائنز اینڈ سمٹمز آف دا ڈیزیز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ بیمار بھی اپنے آپ کو فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ جب ظاہر ہے کہ بلڈ لاس ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ گم بلیڈنگ بھی ہوتی ہے اس کے اندر، اور
اس صورت میں کھانے پینے کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. کھانا پینا جب کم ہو جائے گا تو نیوٹریشنلی بھی پیشنٹ ڈیفیشینٹ ہو جاتے ہیں. نیوٹریشن ڈیفیشینٹ ہوں گے تو پھر اور بہت سارے میٹابولک ڈس آرڈرز شروع ہو جاتے ہیں. وٹامن B12 ڈیفیشنسی, فولک ایسڈ ڈیفیشنسی, آئرن ڈیفیشنسی, جو کہ بلیڈنگ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے, اور وٹامن C ڈیفیشنسی. پیشنٹ کی اسکن ویک ہو جاتی ہے, اس کی بلڈ ویسلز ویک ہو جاتی ہیں, اور جو لیولز ہوتے ہیں وہ بھی پیشنٹ کے کم ہوتے ہیں. تو اس صورت میں اس کو ایک ملٹی مائکرو نیوٹرینٹ قسم کی ریپلیسمنٹ لینی پڑتی ہے کچھ عرصے کے لیے, 2-4 مہینے کے لیے ہائی ڈوز میں لینی پڑتی ہے تاکہ چیزیں ریپلیس ہوں اور پیشنٹ کی جو سینس آف اور فیلنگ آف ان ویل بینگ جو ہے وہ بہتر ہو سکے. پیشنٹ بیمار جو فیل کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بہتر فیل کر سکے. تو اس صورت میں یہ ہائی ڈوز میں ہم پریفر کرتے ہیں کہ انجیکٹیبل دیں, کیونکہ اورل تو پیشنٹ کا کھانے کا صورتحال نہیں ہوتی. آہستہ آہستہ پیشنٹ جو ہے وہ امپروو کرتے ہیں. پھر پیپٹک السرز ڈیولپ ہو جاتے ہیں بلیڈنگ کی وجہ سے بھی, اور کچھ بھوکے رہنے کی وجہ سے بھی ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں بھی پیشنٹ کو وہ لانگ ٹرم میں PPIs اینٹیسڈس جو ہوتی ہیں میڈیکیشن وہ لینا پڑتی ہے. تو یہ تھا تھوڑا سا بریف سا انٹروڈکشن. جب بھی اس طرح کے پیشنٹ نے جو کہ ان ڈائگنوزڈ قسم کی اور غیر معمولی جو بلیڈنگ ہے جو فیل کرتے ہیں, تو فوراً اپنے ہیماٹولوجسٹ سے رجوع کریں, کیونکہ بیسیکلی جو بلڈ کے ڈس آرڈرز ہیں یہ بڑے ہی ملٹی لیئرڈ قسم کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. جسٹ ایک چھوٹی سی وٹامن C کی ڈیفیشنسی سے یا وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی سے آپ کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے, اور بہت بڑے بڑے ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں وہ ان کے اندر بعض کا چھپے ہوتے ہیں ان کے پیچھے. تو اپنے ہیماٹولوجسٹ سے ریویو کریں, پیریفرل سمیئر کو ریویو کروائیں کسی اچھے ہیماٹولوجسٹ سے, اور اس کو آئیڈینٹیفائی کروائیں, ایک دفعہ لیبل کروائیں, چاہے اس کا علاج ہو سکے یا نہ ہو سکے, لیکن آپ کو لیبل ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہیں, آپ کو کون سی بیماری ہے بھی یا نہیں ہے, کون سی ہے, تاکہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو یا خدا نہ خواستہ آپ کو کبھی زندگی میں ضرورت پڑے, کوئی پروسیجر کروانے کی, کوئی الیکٹیو پروسیجر کروانے کی ضرورت پڑے, تو وہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے, بجائے اس کے کہ وہ لائف تھریٹننگ قسم کی چیزیں اور اس طرح کی ایونٹس ڈیولپ ہوں, تو وہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یوزلی جو ایک پریکٹس ہوتی ہے وہ اس کا فارمولا سمپل سا ہے کہ ویٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ہم 4.5 سے ہاف کر لیں, یعنی کہ ایک پیشنٹ کا ویٹ 70 kg ہے تو اس کو ہاف کر لیں 35 کو ملٹیپلائی کر دیں گے پھر ہم جتنا فیکٹر لیول چاہیے, یعنی کہ 30% ہمیں کرنا ہے, ہمیں 50% کرنا ہے, 70% کرنا ہے یا 100% کرنا ہے, تو وہ ہم اس سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. مطلب ایک پیشنٹ کا لیول ہم نے 100% تک لے کے جانا ہے, اور پیشنٹ کا جو ویٹ 70 kg ہے تو اس کو 3000 انٹرنیشنل یونٹس جو ہیں وہ فیکٹر کے لگیں گے, یعنی کہ ایک 500 یونٹس والا جو ٹیکہ ہے وہ 6 ٹیکے لگیں گے. فیکٹر 8 کی لائف یوزلی 8-10 گھنٹے ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی بڑا کام کر رہے ہیں, کوئی سرجری ہو رہی ہے یا کوئی ٹوتھ ایکسٹریکشن اسپیشلی, تو اس میں اس کو آپ کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے 8 گھنٹے بعد یا 12 گھنٹے بعد, اور 3-4 دن تک اس کو اوپر رکھنا پڑتا ہے تاکہ جو وونڈ ہیلنگ ہے وہ تھوڑی سی ریکور ہو. یوزلی ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ ایک پیشنٹ ہے وہ لیبلڈ ہے, اس کو پتہ ہے بچپن سے کہ مجھے ہیموفیلیا ہے, اس کے سارے گھر والوں کو پتہ ہے, وہ جو ہی بلیڈنگ ہوتی ہے وہ ایک FFP لگوا دیتے ہیں یا ایک انجیکشن وہ لگوا دیتے ہیں, تو اس سے پیشنٹ کہتے ہیں پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوا. ہوتا یہ ہے کہ ایک FFP کے اندر نیئرلی 250 یونٹس ہوتے ہیں فیکٹر 8 کے یا 9 کے بھی تقریباً, اور جو ٹیکہ ہوتا ہے وہ یوزلی 500 یونٹس کا ہوتا ہے. تو پیشنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو ٹیکہ لگوا لیا, میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا, میری بلیڈنگ بند کیوں نہیں ہو رہی. ایشو یہ ہوتا ہے کہ بلیڈنگ ظاہر ہے کہ بیٹھے بٹھائے تو نہیں ہوتی, وہ کسی نہ کسی زخم سے ہو رہی ہوتی ہے, چاہے وہ زخم آپ کو کہیں ایکسٹرنل کانٹیکٹ سے لگا ہو یا آپ نے کوئی خارش کر لی ہو یا کوئی پریشر ہو, کسی وجہ سے بھی ہو وہ زخم ہوتا ہے.
تو وہ زخم ہیل ہونے میں بھی 2-3 دن لگتے ہیں. تو یوزلی اگر کوئی بلیڈنگ اس طرح کی ڈیولپ ہو جائے تو ایک ٹیکہ روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 5 دن تک لگوائیں. اگر ایف ایف پی بھی لگوانا ہے تو 15 ملی لیٹر پر کے جی پر ڈے کے حساب سے، پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے آپ کو وہ لگے گا. تو 5 دن تک تقریباً لگے گا. تو پھر کہیں جا کے وہ پیشنٹ کی جو بلیڈنگ ہے وہ رکے گی، وونڈ ہیل ہوگا، تو پھر کہیں جا کے وہ اس کی بلیڈنگ بند ہوگی. تو یہ کچھ پریکٹیکل اسپیکٹس تھے. باقی لوکلائز بلیڈنگز ہوتی ہیں اور کچھ بڑی بلیڈنگ، چھوٹی بلیڈنگ، وہ پیشنٹ کو دیکھ کے اس کو اسیس کر کے تو پھر ہم اس کو پرسکرائب کرتے ہیں کہ کیا ہے اس کا. یوزلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ہفتے میں ایک ٹیکہ لگوا لیں یا مہینے میں ایک ٹیکہ لگوا لیں تو ہماری صحت اچھی رہے گی اور ہمیں بلیڈنگ نہیں ہوگی. یہ بھی ایک تھوڑا سا مس کانسیپٹ کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ فیکٹر 8 کی لائف صرف 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے ہے. تو وہ پورے ایک مہینے میں 8 گھنٹے کے لیے اگر آپ کا فیکٹر 8 لیول تھوڑا سا اوپر چلا جائے گا تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے ایز سچ. تو اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بس. اچھا، اس میں ایک اور چیز اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے لائف سٹائل چینجز ہے، آکوپیشنل چینجز ہیں. فار ایگزامپل ایک ہیموفیلیا کے پیشنٹ ہے، وہ کچھ کام کر سکتا ہے، کچھ کام نہیں کر سکتا. جیسے کہ وہ میسن ورک نہیں کر سکتا، وہ مزدوری جسے کہتے ہیں، اینٹیں پکڑانا، اینٹیں ڈھونا، سخت کام کرنا، وہ یہ کام نہیں کر سکتا. وہ ترکھان کا، کارپینٹر کا کام نہیں کر سکتا. وہ درزی کا کام بھی ایک لمیٹڈ حد تک کر سکتا ہے. تو وہ آکوپیشنل چینجز جو ہیں وہ تھوڑی سی کرنی ہے. ہم نے کچھ پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ جو کام کرتے تھے ان کو اس کی وجہ سے کافی بلیڈنگز ہوتی تھی ان کے جوائنٹس میں. ہم نے ان کا کام چینج کروایا تو ان کی بلیڈنگز کم ہو گئی، پیشنٹ کی لائف تھوڑی سی بہتر ہوگی. تو اب آج کل تو بڑا ہائی ٹیک دور ہے اور اس میں بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں پیشنٹس کے پاس اور لوگوں کے پاس کہ وہ اپنا پروفیشن یعنی کہ چینج کر سکتے ہیں. آئی ٹی کا دور ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ہے اس میں سوچنا پڑتا ہے، تھوڑا سا ڈسکس کرنا پڑتا ہے، تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اتنا یہ کوئی مشکل کام یا ناممکن کام نہیں ہے. تو آکوپیشنل چینج جو ہے وہ بھی جو ہے نا وہ سم ٹائمس آپ کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں. تو یہ چیزیں تھیں ہیموفیلیا کے حوالے سے. اگر باقی کوئی کویشچن آنسرز ہوں تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ تھینک یو ویری مچ.